MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد۔ قرآن کریم کا کہ بہت ہی پیارا اصول ہے کہ دعاؤں کے راستے انسان کی تربیت فرماتا ہے۔ دعاؤں سے جو فائدہ انسان کو پہنچتا ہے اس کے علاوہ ان دعاؤں میں بڑے گہرے مضامین ایسے ہیں جو انسان کی تربیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ذہن اور اس کی فکر اور اس کے جذبات کو توازن بخشتے ہیں، اور وہ غلطیاں جن میں انسان مختلف جذبات اور مختلف مواقع پر مبتلا ہو جایا کرتا ہے ان غلطیوں کو شامل نہیں کرتے ہیں اور ان کو بہت بچاتے ہیں۔ یہ آیات سورہ فلق کی جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں بھی ایسی ہی بہت پیاری بات سکھائی تھی، اور ایک ایسے مضمون سے انسان کو آگاہ کیا گیا کہ اگر اس سے باخبر رہے تو ترقیات اور فضلوں اور رحمتوں کے وقت بے خوف نہ ہو
اور جتنے دنیا کی نظر میں پہنچے ہیں ان انسانوں کے وقت مایوس کرو. وہ ایسے حالت میں انسان کو اعتدال پر رکھا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر فلق کہتے ہیں اور ایک نئی قوم کرنے کو اور آپ کے صورت تبدیل ہو جانے اور علاوہ اس کے برعکس معنی بھی وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کریم میں فرماتا ہے ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ وأنا توفیقون. کہ دیکھو ان اللہ خالق الحب والنوى اللہ بیجوں اور پھولوں یہ زندگی پیدا کرنے والا خدا ہے. یخرج الحی من المیت اسی طرح وہ مردوں سے زندگی لیکن بے خبر میں رہنا کہ یہ بھی ظاہر ہوگا وہ سے ملے گا اور زندگی سے موت بھی نکلتی رہتی ہے. زندگی سے اور زندگی موت بھی نکلتی رہتی ہے چونکہ دونوں پہلو سامنے اس لیے جب انسان کے ترقیات کی نمائش کی انسانی کوششوں اور محنتوں کا ثمر اللہ کا فکر جاتا ہو اور وہ کوشش ٹوٹ کر قوم تبدیل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں فخر کا کوئی مقام نہیں, بے فکر ہونے کی کوئی بات نہیں. کیونکہ حقیقت میں ہر چیز کے ساتھ موت بنی ہوئی ہوتی ہے, ہر روشنی کے ساتھ کچھ گرے کی بابت ایسے رب کے حضور جھکنا چاہیے جس نے نظام خیر سب پیدا فرمایا ہے اور اس سے یہ عرض کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس زندگی کے نئے اس کے ہر طرف سے محفوظ رکھنا اور ہر خیر ہمارے میں ڈال دینا. یہ وہ ملک جس کو غلامی کے نتیجے میں فتوحات کے وقت فخر پیدا ہو جاتے ہیں. حضور کے وقت انسان اپنے آپ کو درمیان اور فکر ہو جاتا ہے. تو حاصل کر زندگی کے دور بن جاتا ہے. تھوڑی سی چیز نعمت اس کو ملے تو اس کے نتیجے میں وہ مالک بن رہتا ہے اور خوشی سے حاصل ہو جاتا ہے. نتیجہ اس شخص سے بے پرواہ ہو جاتا ہے جو نعمت کے ساتھ ملک ہوتا ہے. اگر نعمت نہیں ہوتا تو انسان شخص ہو جاتا ہے. اگر غلط استعمال ہو تو شرط نہیں ساتھ ہو جاتا ہے. چنانچہ یہی وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقف نہیں ہوتے, جو بے پرواہ ہو جاتے ہیں اللہ کی کائنات ان کو فرماتے ہیں جانے دو. اس کا پہلو جو ہے لینے کو انکار کر دیتے کچھ نہیں پر اس ایک کچھ اور کی بات پہلو یہ ہے کہ نعمت اور وہ عادت کا نام جانے دو وہ خود بخشی کا طلاق ہوتا ہے. پہلے تو اس کا قانون سے اور صبح کا حاصلہ کرنے سے بنار چیز آسان سے ہوتے تھے. پہلے صحیح سکتی تو نہیں تھا نہیں ہے اور ان کو الگ گرا کے نہیں نامتا کہ اس کے بعد شادی آنے والا ہے. ایسی حالت ہمیشہ شر لے کر آتی ہے. شر ہوتا جب شر تو مقابلے پیش آتی ہے. وہ ایک محبوب انسان تھا جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ
وقت نظریں نہیں جاتے، وہ قبول ہو جاتے ہیں، جس وقت کو ہو جاتے ہیں اور شر آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، روشنی کی کمی کرنے آتی ہے۔ ان چیزوں سے پناہ کی تلقین فرمائی گئی، دعا سکھائی گئی، اعوذ من شر ما خلق، ایسا جو نگیٹیوٹی پیدا کرنے والا اور ہمارے لیے ترقی ہے راستے کھیلنے والا جو ہماری کوشش کے لیے نئے پودوں اور نئے لازمی کمپنیوں کو تبدیل کرنے والا خدا ہے، زندگی کے اس عمل کے شک سے ہم محفوظ رکھنا، کیونکہ ہر اس کے ساتھ شک لگے ہوئے ہیں، اور غافل نہ ہونے دینا موت سے، کیونکہ جس وقت موت کے خطروں سے غافل ہو جاتے ہیں وہ یہ ہو جاتا ہے۔ واسطے دعویٰ اور واسطے خطر سے بھی جو وہ چھا جائے وقت بھیگ جائے میں اس کہ جب آپ یہ اس وقت بھی سے بچنے کے لیے بہت سی ضرورت ہو جاتی ہے، میں جاؤ اس وقت کھڑے ہو جائے تو عبادت کے لیے کہ رات رکھنا ایک صبح، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر صبح رات میں وابستہ ہوا کرتا تو صبح ہو کے آیا لیکن کیسے بھی میں بات کرنا ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، پالکم اسماعت ہے، لیکن کے بعد قرآن کی جو حقیقت لے کے آتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جس نظام سے حاصل ہو جاتے ہیں وہ رات تو فرمایا شر رات تک نگاہ وقت جب روتے آئیں گے تو ان کے شر بھی ہمیں قابو رکھنا، اندھیرے اس کا آیات میں ذکر ہے اور اندھیرے کس قسم کے آتے ہیں ان کا آیات میں ذکر ہے۔ ان اندھیرے کے وہ ہیں جو روشنی کے نتیجے ایک رد عمل دن اور رات کے عدم میں بدلنے کے نتیجے کا مضمون لے کر آتے ہیں، تو عطا ہوتی ہے لیکن وہ قوم رات کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ کے لیے راتوں میں کبھی کرا جاتا ہے اور قوم کی تعریف کا علاقہ یہ ہے کہ کبھی وہ قوم حاصل کر رہی ہے کبھی زوال حاصل کر رہی ہے، لیکن تو ہے کہ وہ قدر نظام کے طور پر ہمیں ملتا ہے، لاگو روشنی کی بات میرے میں آنا ہے، وہ نہیں فرماتا ہے کہ وہ ہے جو ہم مجبور قوموں کو ساتھ لے جاتے ہیں، ان کے بعد نہیں ہے ہو سکتا ہے اور تمہارے وہاں نہیں ہو سکتا ہے کہ روشنی کو اللہ فرماتا ہے کہ خلاصہ بنا دی ہے جو نہیں کے لیے کسی کو فرماتا ہے ان کو کوئی قبول نہیں کیا جاتا، حتیٰ وہ چاہیے یہاں تک کہ دور ہونے لگتے ہیں، پھر لگتے ہیں کہ بھائی کو عبادت کرتے ہیں دل کو
اس وقت خدا کی ظاہر ہوتی ہے اور ان کے اعمال نتیجہ تو یہ اندھیرے ہوتے ہیں جو کافی عطا کے اندر آتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کا دخل ہے، کیونکہ ایسی نظام نہیں ہے جو تالا کیا ہے۔ اس کے درخت کچھ ایسے اندھیرے ہیں جو وقتوں کے نتیجے سے پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سب قرآن کریم میں وہ اندھیرے ہیں، درخت کے نتیجے میں حسد کی طرح اور وہ کبھی کسی کی کے ساتھ وہ خدا کی طرف سے آگ کے بند ہو رہے ہیں، بلکہ خدا کی طرف سے آگ کا بند ہو رہے ہیں۔ رافع کی مجاوزت کہ جب اللہ کو دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کی تبدیلی کے نظام ہر خیر سے فکر پانے لگے گے، لیکن تو اس کے نتیجے میں دشمن کے اوپر اور ان دونوں کے ان پر بھی اندھیرے تعارف کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کرنے نفاقات سے شروع کرتے ہیں، تمہارے جو تعلق روابط پیدا ہوں گے، ایسے تمام فرماتا ہے کہ کچھ ایسے جو آواز کو چھوڑنے کے لیے ان میں زہر ہونے کے لیے نفاقات کرنے والے کو یعنی جادو کرنے والوں کو نہیں نفاق کہا جاتا ہے، لیکن سے تعلق جادو ہونے کے مستقبل لیا گیا یعنی تو اس کو الگ کہتے ہیں۔ تو تمہارے زندگی کا انتظام کر رہی ہوگی، دوسرے موت پھونکنے والے بھی تو تمہارے تعلقات میں موت دس پھونکیں گے یا موت کا زہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خطرات وابستہ ہیں، یہ وہ خطرات ہیں جن سے تمہارے جو پہلے مقدر نہیں ہے، ان کو کوئی دخل نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم دعائیں کرو گے تو اس خطرات کے مقابلے کے شک سے موجود ہے، یہ تو ایک ایسی جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، جو ہمارے بات میں ہے کہ آپ سوچتے رہیں کہ اللہ ان کے شخص یہ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تم دعائیں کرو۔ اگر کوئی ان تمام احتیاطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمتوں کے راستے پر تو خدا اور کل سے اس کی محفوظ رکھتا چلا جائے گا کہ ہر کی زمین جب اس مقام پر پہنچا ایک اور قسم کا وہ حافظ کا حسد ہے، تو وقت حافظ کے حسد کا مضمون رکھا گیا۔ یہ کیوں ہے؟ لیکن ہم مراد آخری میں دشمنوں پر ایک نفرت اور چلے گا جب تو پوری کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کافی گران ہے اور تعلقات میں ذہن ہو گئی
لیکن ناکام کر دیا جب وہ اپنا کے باوجود آگے بڑھ جاتا ہے اور ترقی کا عالم ہے، رگ و غلط کا عالم ہے، لیکن بس کو نہیں ہوتا. لیکن حسد کے نتیجے میں بعض لگتا ہے کائنات پہنچ جاتے ہیں. لیکن انسان پاس میں لگا رہتا ہے، بات میں دونوں میں سے گیر جاتا ہے جس طرح سانس کو رکھنے کا موقع نہیں ملتا اور کیش میں لکھا ہو کہ میں نے درست رکھنا ہے تو سارے سائنسدان جانتے ہیں کہ جتنی گیس کی ہے اتنا ہی زیادہ تو کچھ بچنے والے ساتھ یہ بچے اور باہر نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی شخصیت بدل ہے تم سب کو کر سکتا تم کر سکتے ہو. اگر تم نہ بدلے تو میں نہیں بدلوں گا. کے وارث بنے گا بڑھاتا چلا جاتا دشمن کی وجہ. لیکن کچھ ایسے رہتے رہ جائیں گے جن کا وقت تو تک میں گامزن روکیں گے اور اپنے اندر وہ تک بولنے لگیں گے اپنے غیر کو بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ کیا حقیقت جس پر کان ٹوٹی ہے اس سارے نمبر ہوتا چلا جائے گا. قرآن کے ہر سکتی وہ دونوں تک ہر کسی جائے یا نہ جائے. ایسے حافظ ایسے قرآن میں رہتے ہیں کبھی غفلت ہوتی ہے دماغ تم کا لگتا ہے اور تم کو بڑی دیر کے ساتھ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ بچنے کے بعد ہمیشہ کی قرآن نہیں کرنا سمجھنا کہ آگے موت کسی کو پہلے سے قرآن تیار نہیں کر رہے تو قرآن کہاں سے بیٹھے رہو گے اور جتنی دور ہو گئی اس کو اتنا ہی اس کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے. قیامت تک کے لیے ہر زمانے کے شرط محفوظ رکھنے کی دعا کرا دی کتنا کلام ہے وہ ایک پہلو بھی باقی نہیں ہو رہا. میں تحقیقات کی بات کرنے والی قوموں کو کام پیش آ سکتا ہے جس کا سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی اس کے نتیجے میں کچھ زمانہ بھی پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خالق اللہ ہے جو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دوستوں کے نتیجے میں ایک چیز پیدا ہوئی تو تم جان لو کہ رب الفلق سے خدا ہے. اگر تم یہ جان لو کہ خدا ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے تو جھوٹے تکبر جھوٹے جھوٹی میں پیدا نہیں ہو سکتے. کے ساتھ سے پیدا ہو سکتا ہے اسے ساتھ کہ ہماری کو کوششیں تھے لیکن وہ ہلکی باتیں جو ان باتوں کو نہ جاننے کرنے والوں کے گروپ میں پیدا ہو جاتی ہیں ماحول کے بعد تو ان باتوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے. جو ایک میں یہاں پہنچا کہ لوگوں نے قدم کسی کا اظہار کیا تعالیٰ نے خدمت بھی ایک ادا کمائی کی اور بڑی محبت کا اظہار بے اختیار پر جذبات ایسے گنوں سے کچھ ناطے بن کر کچھ پانے بن کر کچھ ویسے چوروں سے پاکستان مباحلوں میں سے لے کر دیکھا. لیکن اب ہمارے ایسے بہت قدم پہنچی مجھے کہا گیا خاصے صحیح ہم خدمت کے میدان میں پوری طرح داخل نہیں تھے. اتنی جلدی اتنے بڑے بڑے دعوے کر بیٹھنا دعووں کے شرط سے معقول رہنے کی بات کرنا جو شرط لگے ہوئے ہیں ہر تکلیف میں کے ساتھ
کرتی ہے کہ انسان دعوت کرنے لگ جائے کچھ چھوٹی سی بات ہے اور اتنا شور میں اس کے خیال میں بڑے تفصیلی ہے جن کی طرف ذہن ہوا تو آج میں نے خود بنایا انسان کو میں نے بہت ساری باتیں بیان کر دی لیکن تو قرآن کی آیت آپ نامتناہی مضامین رکھتے ہیں اگر شر کے مضامین پر اور ہر پیدائش کے ساتھ تعلق رکھنے والے شر کے مضامین پر غور کرتے چلتے ہیں تو ادھر غور کریں گے کہ لوگوں کو صرف تک نہیں ہو سکتا امام متنبی نے رجل فلک کے وہ کس طرح رجل فلک بنتا ہے کیونکہ وہ کس کام کے ساتھ رجل فلک بن کر جا رہا ہے اتنا تو صحیح نہیں ہے کہ کسی میں ڈوب جائے تو نہیں سائنسدان جو کر رہے ہیں تو آپ باقی طور پہ تو اس طرح غور نہیں کر رہے لیکن حقیقت میں کسی کام بنائے ہوئے ہیں کیونکہ ساری زندگی ثابت کرنے کا کہ عجیب کس طرح ایک تخلیقی نو ہوتی ہے اس مضمون پر لکھے جا سکتے ہیں اور آج تک ضرور ہے کہ تخلیق تو ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی تخلیق کے لیے اتنا کم ہے انسانی کہ خدا تعالیٰ کے رجل فلک میں تھے کہ چھوٹے سے چھوٹے جو ہر کوشش ہر انسانی گفتگو سامنے آتا ہے اس کے نتیجے میں جو شخص پیدا ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں یا آئندہ مستقبل میں پیدا ہوں گے اتنا کہ ہر خلق کے ساتھ اسکرین کے ساتھ دیکھیں اللہ کے فضل ہیں وہ ٹوٹے بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ ہم اور ہم جیتتے ہیں اور واپس چلے جائیں تب بھی شکر کا حق ادا نہیں ہوگا لیکن اس کے نتیجے جو شر پیدا ہوتے ہیں دعا ضروری ہے لیکن آج ایک پہلے رہتی ہے لیکن وہ ایک معاذ ہے جو ہر خلق کے وہاں حاصل کرنی چاہیے وہ نماز ہے اس طریقے سے نماز کہ ہر نیا دور ہر نئے انسان جو خدا کے لائق فرمائی ہے وہ سیرن کا نظام ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اس کی فلک کا خیر اور سب کا پہلو یہ ہے کہ انسان سمجھ ہم نے آخری بات دیکھی ہے تمام ہم نے صبح دیکھی اس کے بعد کسی اور اس سوچ میں خطرات ہیں اس فکر میں خطرات لگتے ہیں گرو کی طرف توجہ دلانا ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی چیز پر قابو ہوتا ہے اور سمجھو میں نے مطلب حاصل کر لیا ہے تو آپ کا خبر نہیں رہے گا اس راستے کے جو تقاضے ہیں محنت ان کو کیسے کرے گا جذباتی طور پر ابھار کر کے بلند لگا کر وہ سمجھے گا کہ میں برابر ہوگا آدمی سے بڑا آ گیا سب کچھ آتا ہے لیکن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے اور اس کے نام اتنا ہی فضل ہے ایک تلقی ایک فضل ہے دشمار اخلاق ہیں تمام طرح کا ہے
اس نے آج سے صبح ہمیں دکھائی ہے تو دوسرے میں دکھا سکتا ہے، تو کوئی تیسرے میں دکھا سکتا ہے، اور ایک نعمت پر راضی نعمت پر راضی اور ایک مانو نہیں کہ مجھے خدا کی نعمت نعمت نہیں اور کہاں اس نے کیا ہے وہ کلوں میں اس نے کہا ہوا ہے تو وجہ سے بلاؤ کے ساتھ سے یہ سنا اس طرح سے منتقل ہوتی انسان ذمہ داریوں سے واپس ہوتا اور ناکامیوں میں مبتلا ہو جائیں کیونکہ بات کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اگر جذبات کو روکا جائے تو وہ اعمال میں بھلا کرتے ہیں. اسی لیے یہ فخر کی تقسیم ہے ہر نصیحت کے ساتھ کہ صبر کیونکہ صبر کے نتیجے اعمال ٹھیک ہے کسی یہ بھی جائز ہے اور ہو سکتا ہے کہ من کرتا ہے، لیکن کی ہونی چاہیے جو آپ کے جذبات کو خالی نہ کر دیں نہ دیں بلکہ لاکھوں کے نہ ہی معانی کے جہان آپ کے دونوں روشن کرنے والے ہیں. مثلاً اللہ اکبر کا نعرہ ہے ایسا بھی نشان آ رہا ہے کہ اگر ساری قومیں اس نعرے کو بلند کرتی چلی جائیں اور سڑک خلاف نعرے بلند کرتی چلی جائیں تب یہ اللہ اکبر مضبوط ختم نہیں ہو سکتا. ہر سڑک کی ہر بتاتی ہے کہ نہ ختم ہونے والی بڑائی ہے جس کی بڑائی نہ ختم ہونے والی ہو اس کے لیے نہ ختم ہونے والے نعرے رکھتے ہیں اور انجام نہیں ہوں نعروں کا پھر اختتام نہیں ہوگا. اسی طرح ہمیں عطا فرماتا ہے تو فتح کی پناہ کے سمجھنا چاہیے کہ یہ فتح کس کے کفایت نصیب ہوئی کیوں نصیب ہوئی اللہ سے لے کے آخر تک آپ کریں جس طرح سمجھیں جن دشمنوں سے پیدا اٹھا لیجیے کسی علاقائی فتح قرآن کریم میں مومن کی ذکر نہیں فتوحات کا ذکر ہے دین فتوحات کا ذکر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کو دیا گیا فاتح عالم کا نام دیا. ہاں یہ فرمایا کہ وہ اس لیے پیدا کیا گیا اس لیے محبوب فرمایا گیا تاکہ تمام ادیان باقی پر فتح مند ہو. اس لیے ہماری فتح ان کی فتح ہے نہ ہندوستان کی فتح ہے نہ یورپ کی فتح ہے نہ امریکہ کی فتح ہے نہ جاپان کی کسی بھی آئی ملک کی فتح نہیں دنیا کی کسی جزیرے کی فتح نہیں. ہماری فتح تو وہی فتح ہے جو ہماری آخرت فتح اور وہ فتح ہے کہ اس لیے محفوظ پایا گیا ہے تمام اتنے عظیم الشان آخرت سے واسطہ پڑ جائے اس کی روشنی کا انسان دم بھرنے لگے اور فتح سکین پر راضی ہو جائے. یہ تو وہ فتح جو ریائی نہ ہو اس کے آغاز کے آغاز کا ایک ہی ٹائم کرتے بھی اس لیے اپنے اندر توازن پیدا فرمائیں ان دعاؤں کو کیا سیکھیں جو توازن ذہن و فکری دعائیں آپ کو سکھاتی ہیں غور کر کے دعائیں کیا کریں اور اس توازن کو حاصل کریں اس توازن کے لیے دعا مانگا کریں پھر پھر آپ کی فتوحات کے دروازے نام اتنا ہی ہے اس وقت تک آپ کی فتوحات ختم نہیں ہوگا جب تک کہ دین کھلنے کی کوئی بڑی ہو جائے. بس صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں ادیان باطل کو یہ نہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس ادیان باطل پر سلام دے جو ضرور دے جس کی رحمت اور برکت سے ہم قدم کرے ہم خوب راضی ہیں لیکن ان میں راضی نہیں تیرا جس کے ساتھ
جو ساری اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک وہ حاصل نہیں کریں گے ہم حاصل کریں گے۔ اس لیے بات کے دو معنی ہیں۔ ایک طرح سے ہم ہر حال میں رہتے ہیں تو کبھی نہیں ہے پوری طرح سے لیکن ایک رضا ہے ایسی جس کے بعد آج کے کوئی اور سمجھ پیدا نہیں تھی، وہ کی نشانی ہے، وہ زندگی کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے معنوں میں رضا کو ایک نہ ختم ہونے والی بات ہے جو ہمیں اپنے رب کے حضور پیش کرتے جانا چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح کے لوگ کہ جتنے بھی اجزاء باطل آ گئے ان کے اجزاء ختم ہوں گے ہمارے ہاتھوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان سارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے رہے ہیں کہ اپنا غلام ہے جس کو چھوٹی فتوحات نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتوحات کے دروازے اسی تک کرتا جائے نیا میدان ہمیں نظر ہے قربانی سے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کے بعد ہم کو پیش کریں اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت وہ قربانیاں قبول ہوں اور نئی فتوحات کے چلے جائیں۔ خدا کرے آج کیونکہ اتفاق ہے خدا اور اس طرح کے فضل سے لوگ مل رہی ہیں خوشکن ہے حضرت کی تعداد کی سائیکلوں پر تعداد کی، اور نئے نئے انہوں نے ریکارڈ قائم کیے ہیں چھوٹے چھوٹے چھوٹی سی حرکت پر بھی لیکن ان چھوٹے چھوٹے قدموں کو بڑھاتا چلا جائے، لامتناہی کر ہمیشہ ترقی کی اپنی منزل پر کھڑا رکھتے چلے جائیں اور کسی ایک جگہ مقام نہ رہے۔ اس اجتماع کے وقت ہم نے یہ دستور چلا ہے کہ دین خیال کی وجہ سے نوازش جمع کی جاتی ہے، ضرورت اور وسط کی جمع ہوتی ہیں اور اجتماع میں جو شامل ہوئے زور و اثر اور مغرب کا روشن کرتے ہیں، لیکن مسجد واقع میں یہ مسجدیں اپنے آپ ہو گئی وہاں نہیں ہے۔ اس لیے ہم جمع کرتے ہوئے 3:30 بجے ان شاء اللہ تعالیٰ افتتاح ہوگا۔ چند منٹ آگے پیچھے انتظام کی دقتوں کی وجہ سے ہو جائیں تو الگ بات ہے، 3:30 یا 3:45 تک ان شاء اللہ تعالیٰ افتتاح ہو جائے گا، تو جو لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس میں شامل ہو۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يذكركم ويستغفر لكم
وَلَوْ